بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوال ذہنوں میں ضرور رہتا ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کچھ کے خیال میں ایسا کرنا حرام ہے، کچھ کے خیال میں گناہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں کی خواہشات سے بھی روکا جاتا ہے، تو یہ منع ہے، لیکن رات کے حصے میں بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دن کے وقت کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ روزے سے نہ ہوں اور روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں نازل فرماتا ہے اور لوگ خاص عبادتیں کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دل منور رہتے ہیں، اس کی وجہ سے دل میں ایک نئی تازگی اور ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نطفے میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نطفے کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہونے والی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، تو عبادت کی وجہ سے اس نطفے میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد کے نیک پیدا ہونے کے کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی کہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی شیطان کے تاثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ شیطان کھلے عام گھومتا ہے اور وہ کمروں میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے، جہاں وہ اپنے اثرات بیوی کے شکم میں یعنی بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اسی لیے اذان پڑھنے میں دیر نہ کی جائے، بلکہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی آ جاتا ہے، تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اسی لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی لیے جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور پریشان کرنے لگتا ہے اور اپنے اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی صحبت کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اسرار چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جمع کرنا ثواب ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ لیکن ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر کیا وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہ دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ میاں بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ رمضان کے مہینے میں کیا جائے تو اللہ 70 گنا ثواب زیادہ دیتے ہیں۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان میں بیوی سے قربت حاصل کرنے کے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایسا روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا۔ امید ہے دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔